السلام علیکم عزیز طلباء، پیسیفک کالج سے محمد شفیق اکبر آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم اردو کے لیکچر میں بات کریں گے فیض احمد فیض کی پہلی غزل کی کہ فیض احمد فیض ہمارے پاس ایک ایسے شاعر جو کہ پاکستانی ادب کے، اور بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ 20ویں صدی کے عظیم شاعر تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ ایک ترقی پسند انقلابی شاعر تھے، اور انقلابی شاعر ان معنوں میں کہا جاتا ہے چونکہ آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، جنہوں نے ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کا نعرہ بلند کیا تھا، کہ جس میں نظموں میں، غزلوں میں ادب کا موضوع عام آدمی کو بنایا گیا تھا، جس میں گل و بلبل کی شاعری کی بجائے عام آدمی کو وہ اپنی شاعری میں وہ حصہ دیتے ہیں، وہ نظموں اور غزلوں میں اس کو حصہ بناتے ہیں۔ بہت سی صعوبتوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور ان صعوبتوں میں سب سے جو راولپنڈی سازش کیس ہے ان پہ بنایا گیا، جس میں انہیں جیل کی سزائے موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ وہ الگ بات کہ پھر حکومت جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، اور یہ جھوٹا مقدمہ جو ان پہ بنایا جاتا ہے، وہ جو محب وطن ہیں ان کو غدار قرار دیا گیا، تو یہ جھوٹا مقدمہ ان پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وطن جو ہے، فیض احمد فیض وطن جو ہے ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنا محبوب وطن کو ہی گردانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہماری پہلی غزل موجود ہے، اس کی زیادہ تر فضا جو ہے وہ ہمیں سیاسی فضا ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی جب ہم تشریح ابھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سیاسی فضا ہی اس میں نظر آتی ہے، کہ وہ ظالم اور جابر حکمران جنہوں نے یہاں پہ اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا، ان کے خلاف ہمیں ایک مزاحمت سی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ جو غزل ہماری موجود ہے، یہ ان کا مجموعہ کلام ہے دست تہ سنگ، تو اس میں سے یہ غزل لی گئی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں باقاعدہ غزل کی، کہ پہلا شعر آپ دیکھیے کہ نہ گواؤ ناوا کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ اچھا، اب اس میں نہ گواؤ ناوا کے نیم کش، تم اپنے ناوا کہتے ہیں تیر کو، نیم کش آدھا کھچا ہوا، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، تو میں نے اپنا جو ٹوٹا ہوا دل ہے وہ اپنے وطن پہ میں نے قربان کر دیا۔ اچھا، اب ناوا کے نیم کش یہاں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اچھا، وہ تیر جو پورے کھچاؤ اور پوری طاقت سے چلایا جائے اور وہ جسم کو چیرتا ہوا، زخم کرتا ہوا نکل جائے، اس کی تکلیف، وہ زخم جلدی بھر جاتا ہے، لیکن جو ادھ کھچا تیر ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف جو ہے مسلسل رہتی ہے۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تمہارے پاس سنگ کہتے ہیں پتھر کو، جو پتھر تمہارے پاس بچے ہیں تم ان کو اکٹھا کر لو، اور تنے داغ داغ لٹا دیا، میرا جو زخم، میرا جسم جو ہے زخموں سے جو چور چور تھا، میں نے وہ اپنے وطن پر قربان کر دیا۔ باقاعدہ اس کا مفہوم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بنے گا کہ میرے مرنے کے بعد، یہاں پہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس ادھ کھچے تیر ہیں، میرا جسم جو ہے، میرا جسم اور دل تو زخموں سے چور ہو چکا ہے، اب اپنے ادھ کھچے ہوئے تیر ضائع نہ کرو، بلکہ اپنے بچے ہوئے پتھر بھی سنبھال کر رکھو تاکہ کسی اور کے کام آ سکیں۔ اصل میں یہاں پہ وہ اپنے ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم نے تو، مزاحمتی رویہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ تم نے تو جو ظلم و ستم کرنے تھے، جو تیر آزمانے تھے، جو حربے آزمانے تھے، تم نے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، ثابت قدم ہوں، اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں، تو اس لیے تمہارے یہ تیر، تمہارے یہ حربے مجھ پہ کام نہیں کریں گے، کارگر اور اثر نہیں کریں گے، تو اس لیے تم یہ سنبھال کے رکھو، یہ تمہارے لیے کسی اور پہ کام آئیں گے، لیکن میں اپنے موقف پہ ہر صورت قائم ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا ہے، اس سے میں نے دریغ نہیں کیا۔ حوالے کے اشعار اس میں آپ دیکھیے کہ غالب کا ہے کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، کہ اذیت پسندی اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ملک کی خاطر، اب جو ملک کی خاطر زخم لگے اس کو بھی وہ عزیز جانتے ہیں، اس کو بھی وہ دل کے قریب رکھتے ہیں۔
دوسرا شعر آپ دیکھیے کہ سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں، ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ سرفروشی کے انداز کے اگر ظالم حکمران نے کہا کہ اگر تم ملک کی خاطر آواز اٹھاؤ گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن یہ ایسے دیوانے تھے وطن کی محبت میں کہ وہ دار پھانسی کا تخت جو ہے وہ خود اٹھا کے آ گئے کہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو ہم اپنے ملک کی خاطر جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ تیسرا شعر آپ دیکھیں گے کہ حوالے کے طور پر کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو اس میں ہمارے پاس کہ وہ درد جو وطن کی محبت کے لیے ہے وہ مسلسل جو ہے اس کی تکالیف اس کے لیے ہم سہ رہے ہیں، اس کے لیے جان دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اپنے موقف سے کسی طور ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسرا شعر آپ دیکھیے کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ اب یہاں پہ چارہ گر کہتے ہیں علاج کرنے والا، یہاں پہ مراد دوست لیا جا رہا ہے، ساتھی لیا جا رہا ہے۔ چارہ گر جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جو آپ کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، میرے نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، میرے اب دوستوں کو، میرا علاج کرنے والے، کیونکہ مشکل وقت میں دوست ہی ساتھ دیتے ہیں، تو جو میرے زخموں پہ مرہم رکھنے والے دوست ہیں ان کو تم یہ خبر کر دو، ان کو خوشخبری سنا دو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، اور میرے دشمنوں کو بھی یہ بات پہنچا دو ان تک بھی، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا، کہ ہمارے اب وہ حساب کون سا ہے، وہ وطن کی مٹی کا قرض ہے، وطن کا قرض ہے کہ وہ حساب ہم نے چکا دیا، اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہم نے اپنے وطن پہ جان قربان کر کے وہ حساب برابر کر دیا، کیونکہ مٹی کا ہم پہ فرض ہے کہ اگر کوئی اس پہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کر کے بھی اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ مفہوم اس کا دیکھیے کہ میرے دکھوں کا مداوع کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اور میرے دشمنوں کو بھی آگاہ کر دو کہ میں نے اپنی جان قربان کر کے اپنے حصے کا حساب برابر کر دیا، کہ اب جو میرے دوست تھے ان کو ایک مشکل پیش آتی تھی، ہر وقت وہ میرے زخموں پہ مرہم رکھنے میں لگے رہتے تھے، میری چارہ جوئی کرنے میں لگے رہتے تھے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ان کو اب یہ نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ دشمن جن کے راستے کا میں پتھر تھا، جن کے راستے کی میں رکاوٹ تھا، ان کو بھی یہ اب خوشخبری سنا دو کہ آج اپنی جان کا میں نے اپنے وطن کے لیے نذرانہ دے کر قرض یہ جو مجھ پہ تھا میں نے اتار دیا، اب ان کے راستے کا پتھر بھی ہٹ گیا۔ اب اس کے حوالے کے اشعار آپ دیکھیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کہ اگر اپنے وطن کے لیے اپنا خون بھی دینا پڑا تو اپنے وطن کو ہم مرجھانے، اب وطن کو جو ہے وہ باغ سے ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو ہم مرجھانے نہیں دیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ یہ دوسرا شعر حوالے کا دیکھیے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے سب لا دوا نہ تھے۔ اب جو دکھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دکھ ملے تھے ان کا دوا ممکن تھا، لیکن علاج کرنے والے ہمارے دوست انہوں نے کچھ توجہ ہی نہ کی۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ راہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، اب مجھے راہبروں نے گھیرا ہے۔ اس میں اب یہ مخاطب کر رہے ہیں ہم جابر حکمرانوں کے کہ جو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم آزادی حاصل ہوگی، مذہبی آزادی حاصل ہوگی، شخصی آزادی حاصل ہوگی، اور اس شخصی آزادی کے ساتھ رائے کی آزادی ہوگی، ہر شخص اپنی زندگی اپنے مطابق گزارے گا۔ لیکن جس وقت یہ ملک ہم نے حاصل کر لیا تو مفاد پرست جو لوگ تھے، حکمران تھے، انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے عام عوام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے شعر کی ہم بات کرتے ہیں کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے چکا دیا۔
اب پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ اس میں ایک تلمیح کے طور پہ بھی ہمیں ایک عنصر دکھائی دیتا ہے کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے کرو کج جبیں پہ سرے کفن، اس میں ہمارے پاس کہ میرے جسم جو میرا آپ یوں کہہ لیں کہ میرے کفن کا ایک کنارہ جو ہے اس کو تم، ایک سرا جو ہے اس کو تم ٹیڑھا کر دینا۔ اور یہ ٹیڑھے پن کی ایک روایت ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کا ایک سرا ماتھے پر ذرا ٹیڑھے انداز سے رکھنا، تاکہ میرے قاتل یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد ہمارے عشق کے بانک پن میں کوئی کمی آ گئی۔ اب اس میں ہمارے ہاں دہلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو ہر وقت ان کا ایک نشانی تھی کہ ان کا جو ایک کالر جو ہے وہ ٹیڑھا رکھتے تھے، وہ ایک سرا ٹیڑھا رکھتے، اور ایک خاص دھج اور وضاقتہ کے لوگ ہوتے تو جو ہر وقت اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے، چاہے اپنی جان بھی اس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے، چاہے جان بھی اس میں دینا پڑتی تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ تو تلمیحاً اب اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے بھی مرنے کے بعد میں نے جو اپنے بانک پن جو یہاں پہ کہا گیا تو یہ اسی بانک پن، ان کو بانکے کہا جاتا ہے، وہ دہلی کے جو لوگ تھے تو بانکے جو ہے انہی کے متعلق اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ میرے بھی کفن، میرے مرنے کے بعد اپنے وطن پر جان دینے کے بعد ایک سرا جو ہے میرے کفن کا ٹیڑھا کر دینا، میرے قاتل یہ نہ سمجھیں، میرے دشمن ان پہ یہ گمان نہ گزرے کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا، کہ جو عشق کا بانک پن، وہ جو ایک ہماری شوخی، ایک غرور عشق تھا، وہ مرنے کے بعد اب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا عشق اپنے وطن کے لیے، اپنے محبوب کے لیے ختم ہو گیا، بلکہ وہ ویسے ہی قائم ہے، اس میں کسی صورت کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب حوالے کے اشعار دیکھیے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ کہ انسان جان تو ویسے بھی ایک دن چلی جانی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو جان تو ہماری ویسے ہی چلی جانی ہے، تو کیوں نہ کسی بڑے مقصد کی خاطر جب ہم جان دیتے ہیں تو وہ صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیں مثالیں ملتی ہیں ہماری تاریخ میں کہ وہ ویسے تو انہوں نے جان دے دی، وہ ان کی وفات ہوگی، لیکن آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ جو لوگ کسی بڑے مقصد کی خاطر جان دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چوتھا شعر ملاحظہ کیجئے کہ ادھر ایک حرف کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ اب کشتنی کہتے ہیں مارے جانے کے قابل، عذر کہا جاتا ہے بہانے کو، گفتنی کہا جاتا ہے بیان کرنے کے قابل جو ہے۔ اکثر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، کشتوں کے پشتے لگانا، یعنی لاشوں کے ڈھیر لگانا، وہاں پہ مارنا ان کو۔ اب ادھر ایک حرف کشنی، اب ادھر سے جو مراد لیا جا رہا ہے یہاں پہ ظالم حکمران مراد لیا جا رہا ہے، جس نے اس وقت کی حکومت پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ہر ایک چیز کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا تھا۔ ادھر ظالم حکمران کا رویہ جابرانہ تھا اور ایک ایک حرف قاتلانہ تھا، جبکہ یہاں پہ کہ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، جبکہ میری کہی ہوئی ہر بات کو نظر انداز کر دیا جاتا اور میری تحریر کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا۔ کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف بات لکھی جاتی تو اس بات کو وہ عوام تک پہنچنے ہی نہ دیتے، اگر کوئی غزل تحریر کی جاتی، نظم ان کے خلاف، حکومت کے خلاف تحریر کی جاتی تو وہاں پہ کیا ہے کہ پورے کے پورے اخبارات اس دن کے وہ ضبط کر لیے جاتے، عوام تک پہنچنے ہی نہ دیے جاتے، تاکہ نہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور نہ ہی ان میں وہ جذبہ پیدا ہوگا اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا۔ تو لیکن
فیض جو ہیں وہ اپنی جان دینے پہ بھی تلے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ ہر بات میری وہ عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، وہاں پہ سختی ہے، کرفیو نافذ ہے، عوام جو ہے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم پھر بھی اپنے موقف کے قائم ہیں۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ میرے پاس ان کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ موجود تھا، دلیل موجود تھی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زور بازو پہ، اپنے تسلط پہ، انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن ہم پھر بھی اپنی وطن کی خاطر جان دینے کے لیے رہے، اور حق بات اور سچ بات پہ ہم ہر صورت قائم رہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کہ یہاں پہ پابندی تھی کہ کوئی کسی کے خلاف جو ہے حکومت کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا، تو یہاں پہ وہ پابندی اس کرفیو کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بات کرنے کو کہ رائے کی آزادی بھی حاصل نہیں تھی۔ دوسرا شعر دیکھیے حوالے کا کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو یہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقاصد ہمیں پورے ہوتے نظر دکھائی نہیں دیتے۔ عزیز طلبہ، یہ تیسرا شعر آپ دیکھیے کہ انہوں نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ اب میرے نالے کو، میری آہو فریاد کو، میری پکار کو انہوں نے کسی صورت اگر سن کے بھی اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ان سے جو مراد ہے وہ ظالم حکمران بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ محبوب بھی ہو سکتا ہے، اور ہم آغاز میں ہی بات کر چکے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ وطن کو گردانتے ہیں۔ فیض احمد فیض، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں وہ اپنے وطن کے لیے ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے، آخری شعر ہے ہمارے پاس، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، کوہ گراں کو کہتے ہیں پتھر کو، ایسا پتھر، ایسا پہاڑ، اب ایسا پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ سکے۔ جب ہم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے رک گئے تو ایک بھاری پہاڑ تھے، اور جب چلنے پہ آئے تو جہاں کی پرواہ تک ہم نے نہ کی۔ اب دوسرے مصرے میں دیکھیے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، کہ محبوب کے راستے میں ہمارا رکنا اور چلنا دونوں ہی یادگار ٹھہرے۔ کہ مراد اب یہاں پہ یہ لیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر اگر کہیں پہ ٹھہر گئے، ثابت قدم رہے، پھر اس کے لیے کوئی بھی ظلم، کوئی بھی ستم ہمیں اس سے ہٹا نہ سکا، چاہے اس کے لیے ظالم حکمرانوں نے یا ہمارے مخالفوں نے یا ہمارے دشمنوں نے جو حربہ اپنایا، ہم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہے۔ ہمیں کوئی اس بات سے ہٹا نہیں سکتا کہ اگر کسی بات پہ ہم قائم ہو جائیں، رک جائیں، ثابت قدم ہو جائیں، تو پھر ہمیں کوئی اس پہاڑ کی مانند ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ اور اگر کہیں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے، محبوب کے لیے جان دینے کی باری آتی ہے، تو اس سے بھی ہم گریز نہیں کرتے بلکہ اپنی جان اس پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی گلی گلی، کوچہ کوچہ، اپنے وطن کی گلیوں میں ایسے نشانات رقم کر دیے ہیں جو صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ اپنی جان بھی ہم نے دے دی، اس کو بھی ہم نے پیارا نہ کیا، کیونکہ وطن جو ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حوالے کے شعر دیکھیے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ کہ اب کوئے یار سے، محبوب کی گلی سے اگر ہم نکلے تو اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی جگہ میسر ہی نہیں آئی جو ہمیں پسند آئے، تو ہم تختہ دار پہ لٹکنے کے لیے پہنچ گئے، اپنی جان دینے پر آ گئے۔ تو وطن کی گلیاں، وطن جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ زندگی میں ہم اور کوئی کھیل نہیں کھیلا، ایک ہی کھیل کھیلا، اور وہ تھا جان کی بازی اس میں لگا دی محبوب کے لیے، اور محبوب ہمارے پاس وطن ہے تو ہم نے اپنی جان بھی اس پہ قربان کر دی۔ آخری یہ حوالے کا شعر دیکھیے عزیز طلبہ،
میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے، اس کو آباد کر دے۔ میری زمین، میرا ملک، میرا وطن ہی میرا آخری حوالہ ہے، یہی ہے، اس کی خاطر ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ میری کوئی اہمیت نہیں ہے خدا، تو اس کو آباد کر دے اور یہ قائم رہے۔ عزیز طلباء، یہ آج ہم نے فیض احمد فیض کی پہلی غزل پہ بات کی۔ اگلے لیکچر میں ہم فیض احمد فیض کی دوسری غزل پہ بات کریں گے۔ آپ اس کو دہرائیں گے اور حوالے کے اشعار خصوصاً آپ ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو امتحانات میں کامیابی ضرور ملے گی۔ آج ہم لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم فیض احمد فیض کی دوسری غزل پہ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔